اسے نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. جب نبی چلتے تھے یہ نبی کے پیچھے نبی کی نقلیں اتارتا تھا, تمسخر اڑاتا تھا, مذاق کرتا تھا آمنہ کے لال کا. نبی نے اسے مدینے, نفرت تھی رسول کو ان سے, فرمایا نکالو انہیں مدینے سے, اور میرے بعد جو بھی آئے انہیں اور دور کرے. تیسری حکومت میں آ کے اچانک فیصلہ کیا ہوا, بجائے انہیں اور دور کرنے کے مروان کو مصر کا گورنر بنا دیا. یہ واقعات آپ کو سال ڈیڑھ سال آپ کتابیں پڑھے تو جو نکل رہے ہیں میں لمحوں میں دے رہا ہوں بغیر داد کی پرواہ کی. مروان کو گورنر بنا دیا گیا. مصر اس دور میں اسلام کا سب سے امیر صوبہ تھا. اسلام کو سب سے زیادہ ریونیو, سب سے زیادہ مال جو ہے یہ یہاں سے آتا ہے. بس اسی مال کے لالچ میں اسے وہاں گیا. جب وہاں گورنر بن گیا تو سب سے پہلا احتجاج کیا, ایک صحابی کے بیٹے ہیں, مجھے جان سے پیارے ہیں, میری شیعہ قوم کی آنکھ کے تارے ہیں, حضرت محمد بن ابی بکر. جسے علی بیٹوں کی طرح پیار کرتے ہیں. یہاں بھی میں اپنی قوم کو ایک طریق کے اس الجھن سے گزاروں کہ یہ علی سے پیار اس لیے کرتے تھے. جب رسول آخری حج پہ گئے, ان کی والدہ رسول کے ساتھ اس حج میں تھی. جب رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا, اس بی بی نے خیمے میں ادھر محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی, ادھر علی کا اعلان ہو گیا. جس نے دنیا میں آتے ہی ماں کی گود میں علی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی, اس نے علی کی پھر بیعت نہیں توڑی. اور ہم جان سے زیادہ ان سے پیار کرتے ہیں, ہماری جانیں قربان اس صحابی. انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے کہا ہمارا احتجاج ہے کہ مروان کو معزول کیا جائے. حکم علی تھا, محمد بن ابی بکر علی کے لشکر کے بہترین سپاہی تھے. اسی وجہ سے فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. فوراً ایک لیٹر لکھا گیا, ایک خط لکھا گیا جس میں محمد بن ابی بکر کے حوالے خط کیا کہ ہم مروان کو اس عہدے سے معزول کرتے ہیں, اس کی جگہ محمد بن ابی بکر کو مصر کا نیا گورنر نافذ کرتے ہیں. اور محمد بن ابی بکر کے حوالے یہ خط کر دیا کہ آپ جائیں, آپ نے پیغام دیا ٹھیک ہے, اگر علی کا حکم ہے تو ہم اسے ہٹا دیتے ہیں. اب دیکھیں سازشیں کیا تھیں, بور تو نہیں ہو رہے آپ, ذہنوں پہ بوجھ تو نہیں بن رہا. سازش کیا تیار ہو رہی تھی کہ دیکھیں ہم تو علی سے پیار کرتے ہیں, علی جو کہتے ہیں ہم کر دیتے ہیں. علی نے کہا کہ یہ گورنر ٹھیک نہیں, ہم نے ہٹا دیا. علی نے کہا محمد بن ابی بکر کو لگاؤ, ہم نے لگا دیا. محمد بن ابی بکر خط لے کے مولا علی کے گھر آ گئے. فرمایا مولا انہوں نے اسے فوراً معزول کر دیا ہے اور مجھے اس کی جگہ پہ تعینات کر دیا ہے. مولا مسکرائے, مسکرا کے کہا کہ محمد اکیلا نہ جانا, ساتھ ساتھ سپاہی لے کے جانا, اور رات کو سفر نہ کرنا. علی کے نوکروں کے سامنے علی کا جو بھی فیصلہ ہوتا تھا اس کے سامنے کیوں, کیا, کیسے نہیں ہوتا. محمد بن بکر نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بادشاہ کا سلام کیا, سپاہی ساتھ لیے. مدینہ سے بھی باہر نکلے ہی تھے یہ رات ہو گئی. ابھی مدینہ یوں نظر آ رہا تھا, مدینہ رات ہو گئی. حکم علی تھا کہ سفر نہیں کرنا. وہیں پہ خیمے لگا دیے گئے, وہیں پہ پڑا ہو گیا. محمد بن بکر مصلی پہ بیٹھ کے عبادت الہیہ میں مشغول تھے, یا گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز کانوں میں پڑی. محمد بن بکر جلدی سے خیمے سے نکلے. خیمے سے نکل کے انہوں نے کہا کہ جلدی کرو, روشنی لے کے آؤ. روشنی کی تو دیکھا کہ دور ایک گھوڑا سوار ہے, گھوڑے کو تیز دوڑاتا ہوا جا. محمد بن ابی بکر نے اپنے نوکر سے کہا رکو, یہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر اس نے سفر کرنا تھا تو یہ ہمارے قافلے میں کیوں نہیں آیا؟ وہاں مسافر اچانک نہیں نکلتے تھے, پتہ چلتا تھا کہ یہ کارواں جانے والا. دوسرے یہ ہمارے فوراً بعد نکلا اور اتنا تیز رفتار گھوڑے سے جا رہا ہے, اسے لے کے تو یہ کون ہے؟ محمد بن بکر کے سپاہی پیچھے دوڑے, پیچھے جا کے اسے پکڑا گیا. پکڑ کے محمد بن بکر کے پاس لے آئے. محمد بن بکر نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا میں تو ایک تاجر ہوں, تجارت کی غرض سے جا رہا ہوں. فرمایا تیرا سامان ہے, تجارت کہاں ہے؟ جی بیچنے نہیں جا رہا, کچھ درہم و دینار ہے وہ طے کرنے کے لیے جا رہا ہوں, واپس آ جا رہا ہوں. اس کی باتوں سے ہلکی سی کوئی بو آئی. چور کی چوری تو پکڑی جاتی. محمد بن بکر نے کہا نہیں, یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ بار بار بات سے الجھ رہا ہے, اس کی جسمانی تلاشی دو. جسمانی تلاشی دی, کوئی چیز برآمد نہ ہوئی. اس کے گھوڑے کی گردن میں ایک مشکیزہ تھا. یہ مشکیزہ لے کے آؤ. مشکیزہ لائے. پانی بہاؤ, پانی بہاؤ. چیرو اس کو, چیرا. اندر سے شیشے کی بوتل توڑو اسے, توڑا گیا. اندر سے ایک چمڑے کا خط نکلا. چراغ لے کے آؤ. چراغ لے کے محمد بن بکر نے خط پڑھا. خط میں لکھا تھا مروان
علی کے کہنے کی وجہ سے میں محمد بن ابوبکر کو تیری طرف تیری معزولی کا خط دے کے بھیج رہا ہوں، اس کے پہنچنے سے پہلے ایک تیز رفتار گھوڑا سوار رستے میں کھڑا کر دے، چند سپاہی دے کے جو تجھ تک پہنچنے سے پہلے محمد کو قتل کر دے، اور تو اپنے آپ کو مصر کی گورنری سے معزول نہ کرنا، تو وہیں کا گورنر رہے گا، لیکن محمد کے پہنچنے سے پہلے یہ میرا قاصد تجھ تک پہنچے گا، رستے میں سپاہی کھڑے کر کے محمد کا قتل کروا دے۔ محمد بن ابوبکر نے جب یہ سازش پڑھی، یوں خط ہاتھ میں لے کے مدینے کی طرف منہ کیا، یا کان میں علی کی آواز آئی، رات کو سفر نہ کرنا۔ علی کے قدموں پہ آ گیا، علی کے قدموں پہ بڑی جلدی ختم کرو بھائی، تشریف فرمائے، 15-20 منٹ مجھے لیٹ ممبر ملا، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا کہ انہیں لیٹ نہ کروں گا، اپنے وقت پہ پڑھیں تاکہ افطار سے پہلے مجلس و ماتم تاری تمام ہو جائے۔ محمد بن ابوبکر اس قاصد کو لے کے علی کے پاس آ گئے، علی اس قاصد کو لے کے دربار میں چلے گئے، دربار میں جا کے علی نے ان سے پوچھا، انہوں نے صاف انکار کر دیا، یہ قاصد ہمارا نہیں ہے، لیکن جب علی کا دباؤ بڑھا، علی نے فرمایا مہر تمہاری ہے، یہ چمڑا دربار کا ہے، یہ قاصد دربار کا ہے، یہ خط تمہارا کیوں نہیں؟ پھر مان لیا گیا یہ خط ہم ہی نے لکھا ہے۔ علی نے فرمایا آج تک میں نے امت کو خاموش کیے رکھا تھا، لیکن تیری یہ سازش بے نقاب ہو چکی ہے، اسی سازش کی وجہ سے چند بلوائیوں نے ان پہ حملہ کر دیا، اور رات کی تاریکی میں یہ اپنے گھر کے اندر قتل ہو گئے۔ ان کے قتل ہونا تھا، یہ نبی کی ایک بیوی بصرہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے خبر پہنچ گئی کہ ان کا قتل ہو گیا ہے۔ اب ایک شخص شام میں تھا، شام والا بصرے پہنچا، مل کے یہ مشورہ ہوا کہ حکومت بھی ہمارے ہاتھ میں واپس آ رہی ہے، علی کو اس حکومت سے دور رکھے، اس قتل کا خون کا بدلہ علی سے لے۔ اس چیز کے لیے انہیں تیار کیا گیا، انہیں تیار کر کے بصرہ سے روانہ کیا گیا۔ حباب کے مقام پہ کتے بھونکے، نبی کی حدیث انہیں یاد کروائی گئی کہ نبی نے کہا تھا کہ حباب کے کتے جس پہ بھونکیں گے وہ حق پہ نہیں ہو۔ وہاں پہ اسلام کی 40 جھوٹی گواہیاں ہوئی، 40 جھوٹی گواہیاں دینے کے بعد آخر انہیں ایک میدان میں کھڑا کر دیا گیا، میدان میں انہیں کھڑا کر دیا گیا، جس میدان میں جا کے کھڑا کیا گیا درمیان میں اس اونٹ کو کھڑا کیا گیا، اونٹ کے اوپر ایک ہودج تھا، ایک اماری تھی، اماری کے اوپر انہیں بٹھایا گیا تھا، سامنے علی کا لشکر آ گیا۔ اس اونٹ کی وجہ سے اس جنگ کا نام پڑ گیا جنگ جمل، اونٹ والی جنگ۔ علی نے پہلے حسن کو بھیجا، مولا حسن نے آگے کہا بابا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم واپس چلے جائیں، ہم اسلام کے نام پہ ایسی قتل و غارت نہیں چاہتے۔ انہوں نے حسن کو واپس کیا، محمد بن ابوبکر کو بھیجا گیا، محمد بن ابوبکر کو بھی واپس بھیج دیا گیا۔ جب انہوں نے لشکر نے اسلام کے لشکر پہ یعنی کہ علی کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اب دفاع پہ جنگ واجب ہو گئی تھی، علی نے اپنے لشکر کو تیار کر دیا۔ اب میدان جمل میں ایک منظر عجیب ہو گیا تھا کہ ان کے لشکر سے لوگ نکلتے تھے، اس اونٹ کی مہار چومتے تھے اور علی کی تلوار کے نیچے اپنی گردن کر لیتے تھے۔ علی نے اپنے نوکروں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہونی شروع ہو گئی تھی، کہیں اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے، جب تک یہ اونٹ میدان میں کھڑا ہے تب تک حق کا اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں ہوگا، ایسے کرو اس اونٹ کو گراؤ۔ اتنا کہنا تھا کہ ذمہ داری مالک اشتر کے کاندھوں پہ آ گئی، مالک اشتر گھوڑے کے سیٹ پہ آئے، مالک اشتر نے تلوار کو ریام سے نکالا، مالک اشتر نے بھرپور حملہ کیا، لشکر کو کاٹتا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا، میمنے میسے کو پلٹتا ہوا اونٹ کے قریب آیا، مالک اشتر نے گھٹنا زمین پہ لگایا، پوری طاقت کے ساتھ مالک اشتر نے وار کیا، اونٹ کی پچھلی ٹانگ کٹ گئی، 3 ٹانگیں لیکن اونٹ کھڑا ہے، پھر مالک اشتر نے دوبارہ چکر لگایا، چکر لگانے کے بعد پھر اپنے پورے زور پوری طاقت کے ساتھ پھر گھٹنا زمین پہ لگ کے پھر مالک اشتر نے دوبارہ حملہ کیا، اس اونٹ کی دوسری ٹانگ کٹ گئی، 2 ٹانگیں اور اونٹ کھڑا ہے، پھر مالک اشتر پلٹ گیا، پھر پورا حملہ کیا، اونٹ کی 3 ٹانگیں کٹ گئی لیکن ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا تھا۔ جب ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا اونٹ دیکھا تو اس کے لشکر والوں نے کہا اس کا مطلب اللہ ہمارے ساتھ ہے، حق ہمارے پاس ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا دفاع کر رہا ہے۔ مالک اشتر نے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے علی سے کہا یا علی یہ اونٹ کیوں نہیں گر رہا؟ علی خیمے سے باہر نکلے، علی نے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے جا کے علی نے اونٹ کو دیکھا، علی نے کہا مالک اشتر لا حول ولا پڑھ کے حملہ کر، اونٹ نہیں کھڑا شیطان کھڑا، اونٹ نہیں کھڑا، شیطان کھڑا۔ مالک اشتر نے بھرپور طریقے سے پھر پچھلے پلٹوں سے بلّا اور مالک اشتر نے پھر چوتھا وار کیا، وار کا کرنا تھا، اونٹ کی آخری ٹانگ کٹی، آخری ٹانگ کا کٹنا تھا، ہودج زمین پہ آنے لگا۔ جب یہ اماری گرنے لگی لوگوں کا دل رک گئے، سانس رک گئے، توہین ہو رہی ہے۔ علی نے یہ کیا فیصلہ کر دیا، یہ کیا ہونے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہودج گر رہا تھا یا علی کے لشکر میں سے ایک جوان بجلی کسی تیزی سے آواز کی طرح چیرتا ہوا نکلا، ہودج کو زمین پہ گرنے سے پہلے ہودج کے اندر ہاتھ ڈالا، جو اندر سوار تھی انہیں اپنے گھوڑے پہ بٹھایا۔ جب گھوڑے پہ بٹھانا تو انہوں نے پیچھے سے چیخ مار کے کہا غیر محرم کا ہاتھ نبی کے حرم کو لگ گیا۔ انہوں نے کہا چپ، غیر محرم نہیں، تیرا بھائی محمد ہو۔
تیرا بھائی محمد بن بکر وہ اتنا جملہ کہنا تھا میں طریق کی سچائی آپ کے سامنے پڑھنے لگا، جرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ طریق کا یہ باب آپ تک، آپ کی نسلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔